دوستو دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے جن کا یہ ماننا تھا کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اسے کوئی چلانے والا نہیں، دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، خدا کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا خود بخود معرض وجود میں آئی، کائنات کی ہر چیز خود بخود بن گئی۔ یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، آسمان، ہوائیں، کہکشاں، دریا، ریگستان، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گئے، انہیں کوئی چلانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کو ملحد، ملحدین یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پکڑ دنیا ہی کے اندر کر دی۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسے مشہور ملحدین کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو نہ مانا، اللہ کا انکار کیا، اور مرتے وقت ان کی جو کیفیات ہوئی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرا مذاکرہ ٹی وی چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھامس ہوبسن، یہ ایک سیاسی فلسفی تھا۔ مرتے وقت کہتا ہے، میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن کی زندگی دے دے۔ تھامس پین، یہ 18ویں صدی کا ملحد ہے جس نے مرتے وقت کہا، میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ تھامس اسکاٹ، یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 میں فوت ہوا اور مرتے وقت کہہ رہا ہے، لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہیں اور اللہ کا وجود بھی ہے، اب جب کہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ نرس والٹیئر کہتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ یہ ایک اسکاٹش مورخ ملحد ہے جس نے 1776 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا۔ وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نپولین بوناپارٹ، فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا۔ مرتے وقت کہنے لگا، دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں۔ میں جس گڑھے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ، یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اسی نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں۔ آہ آہ، یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ کنگ چارلس، یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس، یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔
مرتے وقت کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور غسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ایسی موت احساس سے محرومی کی علامت ہے۔ اینتون لیوی، چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف، جو 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ دوستو، یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا۔ اے اللہ، پاک ہے تو کس قدر عظمت و بڑائی والا ہے، کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن نے۔ بے شک تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، آج جب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہو گئی۔ عزیزو، یاد رکھیے، جو شخص جس چیز پر زندہ رہتا ہے اسے موت بھی اسی پر آئے گی، اور جو شخص جس چیز پر مرتا ہے قیامت والے دن اسے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ دعا ہے دوستو کہ میں اور آپ ہمیشہ مسلمان رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے۔